وہ لباس ایک واجب لباس ہے جو پہننا ضروری ہے، فرض ہے. جو نہیں پہنے گا وہ گناہگار ہوگا، اللہ قیامت کے دن اسے سزا دے گا. وہ کون سا لباس ہے؟ وہ ہے ستر ڈھانپنے والا، مرد کی ناف کے اوپر سے لے کر، یہ ناف جو ہوتی ہے ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یہ مرد کو دکھانا بھی حرام ہے. اتنا وجود چھپانا فرض ہے. جو یہ والا لباس نہیں پہنے گا اسے سزا ملے گی صبح قیامت. یہ وہ لباس ہے جس کو قرآن نے کہا کہ یواری سوآتکم، یہ فرض لباس، اس کو لازمی پہنا جائے گا. ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنوں کے، یہ کسی کو اجازت نہیں، کوئی درویش ہو، کوئی صوفی ہو، کوئی ملنگ ہو، کوئی تلنگ ہو، کسی کو بھی یہ دکھانے کی اجازت. آپ ناراض ہو جائیں گے شاید میری بات سے. دیکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور ایک بابا مجذوب ہے، کپڑے نہیں پہنتا. آپ فرمانے لگے وہ تو مجذوب ہے، تم تو مجذوب نہیں نا، تمہیں اسے دیکھنا نہیں چاہیے، تمہیں اسے دیکھنا نہیں چاہیے، تمہیں اس کو کپڑے پہنانے کی کوشش کرنی چاہیے، تمہیں اسے ہٹنا چاہیے. وہ تو مجذوب ہے، وہ تو عالم جذب میں ہے، اس کی تو غلطی نہیں. اب غلطی کس کی ہے جی؟ اب ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے نا کہ ہم یہ سمجھتے نہیں کہ عالم جذب میں جو شخص ہے وہ تو ہوش کھو بیٹھا ہے. یا تو بھی ہوش کھو بیٹھنا، تو بھی دیکھ، تجھے بھی اجازت ہو گئی، لیکن تو باہوش ہو کے مدہوش ہو جیسا کام کیوں کرتا ہے؟ تجھے یہ کام کرنے کی اجازت ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو سچا مجذوب ہوتا ہے وہ تو شریعت کی مخالفت کرتا ہی نہیں، وہ تو چھپ جاتا ہے، وہ تو لوگوں سے جان چھڑاتا ہے. اور جتنے بھی مجذوبوں کے بارے میں نے سنا ہے وہ جان ہی چھڑایا کرتے ہیں. مجذوب لوگوں سے، بھئی ہم جب دنیا داری والے رہے نہیں تو تم کیوں ہمیں اس کام میں ملوث کرتے ہو؟ ایک بات. اور دوسری بات جو بڑی قیمتی اور قابل توجہ اور قابل غور ہے، مجذوب اپنی جگہ مست ہے، اگر اسے کوئی جزا سزا ملتی ہے تو وہ تو مست ہے، لیکن عام آدمی کو اس کے اس فعل کی پیروی کرنے کی بھی اجازت نہیں. یاد رکھیں مجذوب فقر کا بہت بڑا درجہ نہیں، بلکہ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں یہ چھوٹا درجہ ہے مجذوب ہونا. فقر کا سب سے بڑا درجہ وہ ہے جو میرے رسول کریم نے اختیار فرمایا ہے، وہ ہے دین کی تبلیغ کرنا. فقر کا سب سے بڑا درجہ دین پھیلانا ہے، اور سب سے بڑا فقیر اور درویش وہ ہے جو نبی پاک کے دین کی تبلیغ کرتا ہے، وہ سب سے بڑا درویش ہے. باقی اس کے بعد درجے ہیں، اس کے بعد ہیں جتنے درجے ہیں، کیونکہ جو کام حضور نے کیا وہ والی فقیری سب سے زیادہ اچھی اور بہتر ہے. اورنگزیب عالمگیر خود بہت بڑے ولی اللہ تھے اور بادشاہ وقت بھی تھے. مولانا جیون رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے، مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے. ایک بزرگ ہوتے تھے حضرت سرمد شہید، وہ کبھی کبھی ان میں جذب طاری ہوتا تو ان کے کچھ کپڑے ہٹ جاتے، ننگے ہو جاتے، تو پھر انہیں ہوش بھی آ جاتا. ایک دن اورنگزیب عالمگیر کہنے لگے تو کرتا ہے گلیوں میں شریعت کی مخالفت تو میں تجھے سزا دوں گا، پھر نہ کہنا کہ بادشاہ نے مجھے سزا دی ہے. اس نے کہا ایسے ہی آپ سزا دیں گے؟ کہا میں دوں گا. پھر ایک دفعہ انہوں نے ایسے کیا تو بادشاہ کہنے لگا تو نے دوبارہ ایسا کیا ہے، جذب تیرے پاس اگر ہوتا ہے نا تو اس وقت کمرے میں گھس جایا کر، شریعت کی مخالفت میں نہیں کرنے دیتا. تو کیا کرے گا؟ تو بادشاہ کہنے لگا میں تیری گردن بھی اڑا دوں گا. اب وہ بھی ولی. ایک دن اسی طرح حضرت سرمد شہید کے کپڑے ہٹے ہوئے تھے اور وہ گلی میں بھاگ رہے تھے. بادشاہ آگے سے آگے، ہاتھ میں تلوار تھی، ماری گردن اڑا دی. اب وہ تو جذب میں تھے نا، جب آدمی جذب میں جنون میں ہوتا ہے تو اسے آپ سوئی بھی چبھوئیں تو اسے پتہ نہیں چلتا، اسے تکلیف ہی نہیں ہوتی. وہ جذب میں تھے، گردن گر گئی، لیکن وجود ابھی اسی طرح تر و تازہ ہے اور زندہ ہے. اپنی گردن ہاتھ پہ رکھی، دوڑ لگا دی. رستے میں ان کے شیخ مل گئے، پیر مل گئے. کہنے لگے سرمد کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کرنے جا رہا ہوں کہ بادشاہ نے میری گردن اڑا دی ہے. تو فرمانے لگے مجذوبوں کی رسائی بعد میں ہوتی ہے، سنت والوں کی پہلے ہوتی ہے. بادشاہ پہلے ہی در رسول پہ پہنچ گیا ہے اور اس نے جا کے کہہ دیا کہ حضور آپ کی شریعت کی مخالفت کرتا ہے تو میں کیا کروں؟ آپ کا قانون سامنے ہے، میں اسے کوئی شریعت کی مخالفت کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. اور میں لہذا تو اب وہاں تجھے جانے کا فائدہ کوئی نہیں، وہ پہنچ گیا پہلے، وہ فقیری کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھا تو وہ پہنچ چکا ہے. وہیں گرے حضرت سرمد شہید اور ان کی روح پرواز کر گئی. یاد رکھیں لباس شریعت نے حکم دیا ہے، کسی کو اجازت نہیں. عورت کو
सिवाय पैरों के, हाथों के और चेहरे के, वो अपने वजूद का बाकी हिस्सा औरत को भी नहीं दिखा सकती। औरत को भी बड़े अल्लाह खैर फरमाए, मैं देखता हूँ रिवाज हो गए हैं, अपनी मर्जी के गले, अपनी मर्जी के सारे मामलात घर के अंदर दूसरी औरतों को भी दिखाना जायज नहीं। और फिर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ने तो लिखा है कि बीबी घर के अंदर रहे तो मेकअप करे, खूबसूरत कपड़े पहने, अपने बिस्तर पे फूल बिछाए, और जब बाहर जाना हो तो फिर मैले कुचैले कपड़े पहने, फिर मेकअप नहीं करे, घर के अंदर करे ताकि उसके शौहर की तवज्जो किसी और औरत की जानिब ना जाए। अब तो सारा मामला ही उल्ट पुल्ट हो गया है, अब सारा मसला ही, गलत कह रहा हूं कि ठीक कह रहा हूं? अब अल्लाह खैर फरमाए, घर में रहना है तो मैले कुचैले कपड़ों के साथ। बल्कि मैं एक दुकान पे था, हमारे एक बच्चे की दुकान है, तो मैं वहां कपड़े खरीदने गया तो वो एक बीबी कपड़े खरीद रही है, तो कहती है ऐते हो गए ना घर पान वाले, उन्हें जान वाले भी दिखाओ। तो मैं वो कपड़े लैके टुर गई, मैं क्या पुत्र ये आउन जान वाले केड़े होंगे ने? उन्हें के घर वाला सूट है 400 वाला ते आउन जान वाला 4000 वाला, तो कैसा अजीब फर्क है। वैसे है ये बात कि नहीं, मुझे तो तजर्बा नहीं होता बाजारों में जाने का, लेकिन अजीब मामला है ना जी। घर में जो कपड़े पहनने हैं खामन के लिए, जो अच्छे पहनने का हुक्म है, वो वाले पहनने हैं जो 400 का है और जो आने जाने का है जी, ये तो जुल्म है, ये तो ज्यादती है। और इस जुल्म में उनका शराकतदार कौन है जी? जिन्हें गड्डी दी फ्रंट सीट पे बाया है नाल प्यार करा के, जिन्हें मोटरसाइकिल के पीछे बाया, वो मुजरम है, उसकी जिम्मेदारी है, उसने किया सारा कुछ। तो याद रखिएगा, लिबास की शरीयत ने ये हद मुकर्रर फरमाई, ये शरीयत ने उन्वान दिया लिबास के हवाले से कि हम ये फर्ज लिबास है। औरत को भी इजाजत नहीं कि वो दूसरी औरत को अपना वजूद दिखाए, और मर्द को इजाजत नहीं कि मर्द को भी दिखा सके। नाक के ऊपर से लेकर घुटनों के नीचे तक ये छुपाना